کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کے سارے بڑے مذاہب اپنی الگ الگ تاریخ کے باوجود دراصل ایک ہی آنے والے پیغمبر کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور آج ہم سید اختر رضوی کی کتاب مقدس پیغمبر کے بارے میں پیشین گوئیاں کی روشنی میں اسی کی کھوج لگائیں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ قدیم صحیفے ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ کتاب شروع ہی بسم اللہ سے ہوتی ہے، یہیں سے اس کے روحانی سفر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم جس تحقیق کو دیکھنے جا رہے ہیں اس کی بنیاد بہت گہرے عقیدے اور احترام پر رکھی گئی ہے۔ تو اس کتاب کا جو بنیادی آئیڈیا ہے نا، وہ واقعی بہت بڑا اور پاورفل ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں ان میں اتنے اختلاف کے باوجود سب کے سب ایک ہی آخری پیغمبر کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ مصنف کا مشن بس یہی تھا کہ ان بکھری ہوئی پیشن گوئیوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس کامن لنک کو، اس مشترک دھاگے کو سب کے سامنے لایا جائے۔ تو آگے ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی مذاہب میں ایسی پیشین گوئیاں ہیں؟ پھر ہم ہندو مذہب کی کتابوں میں دیکھیں گے، اس کے بعد ایک اسکالر کی تصدیق پر نظر ڈالیں گے، پھر بائبل میں چھپی پیشین گوئیوں کی بات ہوگی، زرتشتی صحیفوں کو بھی کھنگالیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ سب مل کر ہمیں کس طرف لے جاتا ہے۔ کیا یہ ایک ہی پیغام ہے؟ دیکھیں، اس کتاب کی مصنف سید اختر رضوی کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پیشین گوئیاں ہیں یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دیتی ہیں۔ ان کا کام بس اتنا تھا کہ ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں تاکہ لوگ خود اس کا جائزہ لے سکیں۔ تو چلیے ہم اپنے سفر کا آغاز ہندو مذہب کی مقدس کتابوں سے کرتے ہیں۔ مصنف یہاں خاص طور پر دو کتابوں پر فوکس کرتے ہیں، ایک ہے برہمتر کھنڈ اور دوسری کلکی پران۔ ان کے مطابق ان کتابوں میں ایک آنے والے عظیم رہنما کے بارے میں حیران کن تفصیلات موجود ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں برہمتر کھنڈ کی۔ اس میں مہادیو کی ایک پیشین گوئی ہے ایک عظیم شخصیت کے بارے میں، اور سنیے اس شخصیت کا نام محمد بتایا گیا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات جو واقعی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ ان کے والد کا نام خدا کا بندہ یعنی عبداللہ اور والدہ کا نام پرامن یعنی آمنہ کے معنی والا ہوگا۔ اب یہاں تفصیلات اور بھی گہری ہو جاتی ہیں۔ کتاب کے مطابق کانت پنچ کا مطلب ہے خدا کا بندہ، جو عربی میں بنتا ہے عبداللہ۔ سن رکھیا کا مطلب ہے پرامن یعنی آمنہ۔ پھر پیشن گوئی میں ایک ایسی بیٹی کا ذکر ہے جو 1000 بیٹوں سے بہتر ہوگی، اور 2 نواسوں کا بھی ذکر ہے جو ان کے بعد جانشین ہوں گے، لیکن انہیں ناحق قتل کر دیا جائے گا۔ مصنف ان تمام اشاروں کو سیدھا اسلامی تاریخ کی شخصیات سے جوڑتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں کلکی پران کی طرف۔ اس میں 10ویں اور آخری اوتار کلکی اوتار کا ذکر ملتا ہے، اور مصنف کے مطابق اس اوتار کی جو تفصیلات ہیں اور پیغمبر اسلام کی زندگی ہے ان میں ایک حیرت انگیز مطابقت، ایک عجیب کنیکشن پایا جاتا ہے۔ یہ جو ٹیبل ہے یہ مصنف کے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں، والد کا نام وشنو آئس یعنی خدا کا بندہ یعنی عبداللہ، والدہ کا نام سومتی یعنی امانت دار یعنی آمنہ، پیدائش کی جگہ شمبھل نگری جس کا مطلب ہے ریت کی سرزمین یعنی عرب، غار میں علم ملنا اور پھر شمال کی طرف ہجرت کرنا۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ تمام پوائنٹس تو بالکل پیغمبر اسلام کی زندگی کے اہم واقعات کی تصویر ہے۔ اور سنیے، یہ معاملہ صرف پرانی تشریحات تک محدود نہیں، مصنف ایک جدید دور کے ہندو اسکالر کا بھی حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے خود اس موضوع پر ریسرچ کی، اور پتہ ہے کیا، وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے۔ پنڈت وید پرکاش اپادھیائے نے اپنی کتاب کلکی اوتار میں صاف صاف لکھا کہ یہ جتنی بھی تفصیلات ہیں یہ صرف اور صرف پیغمبر اسلام پر ہی پوری اترتی ہیں۔ انہوں نے بھی والد کے نام وشنو بھگت کا ترجمہ عبداللہ اور والدہ کے نام سمانی کا ترجمہ آمنہ کیا، یہاں تک کہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سفر کا بھی ذکر ہے جسے مصنف براق اور معراج کے واقعے سے ملاتے ہیں۔ چلیں اب ہندو صحیفوں سے آگے بڑھتے ہیں اور بائبل یعنی یہودی اور عیسائی کتابوں کا رخ کرتے ہیں۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہاں بھی واضح پیشین گوئیاں موجود ہیں، لیکن پھر وہی سوال، اگر ہے تو اتنی مشہور کیوں نہیں؟ اس کی ایک خاص وجہ بتائی جاتی ہے۔ تو سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ اگر یہ پیشین گوئیاں واقعی موجود ہیں تو عام طور پر لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ کیوں نہیں؟ مصنف کے مطابق اس کا جواب ٹرانسلیشن یعنی ترجمے کے خاص طریقے میں چھپا ہوا ہے۔
مسئلہ دراصل پراپر نیمز یعنی خاص ناموں کے ترجمے کا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی نام کو ویسا ہی لکھنے کے بجائے اس کے معنی اس کے مطلب کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے یا قابل تعریف۔ اب سوچئے اگر کوئی مترجم نام لکھنے کے بجائے صرف یہ لکھ دے کہ ایک قابل تعریف شخص، تو اصل حوالہ تو گم ہو گیا نا۔ بس یہی بات مصنف سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ بائبل کی کتاب ڈیوٹرونومی میں خدا حضرت موسیٰ سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری طرح کا ایک نبی برپا کروں گا۔ مصنف یہاں سوال اٹھاتے ہیں، یہ نبی کون تھا؟ ان کے مطابق کچھ شرائط تھیں۔ پہلی کہ وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل سے ہو۔ دوسری وہ موسیٰ کی طرح ایک رہنما اور جنگجو بھی ہو۔ تیسری ان کا ہارون کی طرح ایک جانشین بھی ہو۔ اور چوتھی وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں، صرف وہی جو خدا ان کے منہ میں ڈالے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ ساری شرائط حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں پیغمبر اسلام پر زیادہ پوری اترتی ہیں۔ اب انجیل یوحنا یعنی گاسپل آف جان میں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ جب حضرت یحییٰ سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون ہے تو وہ 3 چیزوں سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں مسیح نہیں، میں الیاس نہیں، اور نہ ہی میں وہ نبی ہوں۔ اس وہ نبی پر غور کریں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے لوگ مسیح اور الیاس کے علاوہ ایک تیسرے الگ نبی کا بھی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ نے ایک تسلی دینے والے یا کمفرٹر کی آمد کی بھی خبر دی تھی۔ اس کی نشانیاں کیا بتائی تھیں؟ نمبر 1 وہ ان کے جانے کے بعد آئے گا۔ نمبر 2 وہ ہر سچائی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ نمبر 3 وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، بس وہی کہے گا جو سنے گا۔ اور نمبر 4 وہ حضرت عیسیٰ کی شان بیان کرے گا۔ مصنف کے مطابق یہ تمام باتیں قرآن اور پیغمبر اسلام کے کردار سے بالکل عین مطابقت رکھتی ہیں۔ اچھا، اب ہمارا سفر پارسی مذہب کے قدیم کتابوں تک آ پہنچا ہے، جن میں زند اویستا اور دساتیر شامل ہیں۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ یہاں بھی عرب سے آنے والے ایک عظیم پیغمبر کی خبر موجود ہے۔ کتاب دساتیر میں ایک ایسی شخصیت کی پیشن گوئی ملتی ہے جو عرب سے آئے گی، جن کے ماننے والے پرانے ریتی رواجوں کو ختم کر دیں گے اور اپنا قبلہ حضرت ابراہیم کے گھر یعنی کعبہ کو بنائیں گے۔ پیشن گوئی میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہوں گے، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تو ہندو، یہودی، عیسائی اور پارسی ان تمام مذاہب کی کتابوں کے اس سفر کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ مصنف کا اشارہ یہ ہے کہ یہ صرف الگ الگ پیشین گوئیاں نہیں ہیں، بلکہ ان سب کے پیچھے ایک بڑا ایک مشترک پیغام ہے۔ پرانوں سے لے کر بائبل اور زند اوستا تک مصنف ہمارے سامنے ایک ایسی تصویر رکھتے ہیں جہاں مختلف روحانی دھاریں ایک ہی سمندر میں آ کر ملتے نظر آتے ہیں۔ وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ کیسے الگ الگ مذاہب کی پیشین گوئیاں ان کے تجزیے کے مطابق ایک ہی شخصیت پر آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ اس کتاب کا پیغام امام علی علیہ السلام کے اس قول میں بالکل واضح ہو جاتا ہے، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ اسے جہاں بھی پائے حاصل کر لے۔ یہ اس بات کی دعوت ہے کہ سچائی کی تلاش کسی ایک روایت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسے کہیں سے بھی پایا جا سکتا ہے۔ تو ہم اس گفتگو کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا، لیکن ایک نئے انداز سے۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر دنیا کی تمام مقدس کتابیں اتنے فرق کے باوجود در حقیقت ایک ہی مشترک کہانی سنا رہی ہوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے مشترک روحانی ورثے پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔